السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ یونس کی آیت نمبر 52، 53 اور 54 ہوگا انشاءاللہ، 52، 53 اور 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قیل للذین ظلموا، ثم پھر قیلا کہا جائے گا۔ قیلا کو دیکھیں تو قالا، قول بات کو کہتے ہیں اردو میں، تو یہ سارے لفظ یہاں سے بن سکتے ہیں۔ قول، قالا، قالو عربی کے جو لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر کہا جائے گا للذین، ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ ذوقو چکھو، ذوقو سے ذائقہ بن سکتا ہے اردو کا لفظ، یا پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ چکھنا۔ عذاب الخلد، عذاب ہمیشگی کا، خلد ہمیشگی، جیسے خالدین آپ نے بار بار پڑھا، جہاں بھی ذکر جہنم کا آتا ہے یا جنت کا تو خالدین کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، تو یہ جو خلد ہے یہ ہمیشگی ہے، یہ لفظ بن سکتا ہے۔ حل نہیں، تجزونا تم جزا دیے جاؤ گے، الا مگر۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ حل کے معنی کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی آیت میں الا آ رہا ہو حل کے آگے اسی آیت میں، تو پھر اس کا معنی نہیں کرتے ہیں۔ تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر۔ تجزون کو دیکھیں تو واو نون آخر پہ جمع کی علامت ہے، اور تا کے معنی تم، اور جیم زے ہے تو جزا بن سکتا ہے اردو کا لفظ جزا، بدلہ۔ بما اس کا جو، کن تم تھے تم، کن تھے تم، یہ کن اور کانا، یہ ہونا وغیرہ، یہ لفظ بھی یہیں سے بنتے ہیں۔ تکسبون کمایا کرتے، کسب جو ہے کاف سین با، اردو میں بھی کاف سین بے، کسب حلال ہم بولتے ہیں، حلال کمائی۔ تاکہ معنی تم، واو نون جمع کی علامت ہے، تکسبون کو دیکھیں تو جو تم کمایا کرتے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، تم ہمیشگی کا عذاب چکھو، تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر جو تم کمایا کرتے تھے، یعنی جو تم نے کمایا تھا یہ اسی کا بدلہ ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے، یا کے معنی وہ، آخر میں کا معنی آپ سے، اور یہ واو نون کا سے پہلے جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور یہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ وہی بچا نون با حمزہ۔ یہ نبی کا لفظ بن سکتا ہے، نبا کا بن سکتا ہے، انبیاء نبی کی جمع، جو خبریں دیتے ہیں اللہ کی طرف سے جو آتی ہیں، تو یہاں وہ سب آپ سے خبر پوچھتے ہیں، مطلب کیا؟ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں۔ نبا، احق، کیا حق ہے، آ کے معنی کیا، ہوا وہ، قل آپ فرما دیجئے، ای ہاں، وربی قسم ہے میرے رب کی۔ یہ ای کے بعد جو واو ہے، یہ ای کے بعد جب بھی واو آتی ہے وہ قسمیہ ہوتی ہے۔ میرے رب کی قسم ہے، انہو بے شک وہ، لحق یقیناً حق ہے، وما اور نہیں، انتم تم، بموجزین اس کو عاجز کرنے والے، بموجزین ہرگز عاجز کرنے والے۔ یہ جو ہے آخر میں یا نون، یہ جمع کی علامت ہے، اور یہ جو کرنے والے میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ میم کے اوپر پیش ہے،
اور آخری حرف یعنی زے سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے تو یہ فاعل کی علامت ہوتا ہے، تو کرنے والے ترجمہ کریں گے ہم۔ تو عین جیم زے اس کے اندر روٹ ورڈ ہے عجز۔ عجز جو ہے یہ عاجزی کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ تم بموجزین سب ہرگز عاجز کرنے والے، یعنی تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، پیچھے ما ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم، بے شک یقیناً وہ حق ہے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے تم۔ آگے دیکھیں، وَلَوْ اور اگر، انا واقعی، بے شک کہ، لکل نفس ہر شخص کے لیے، ہر نفس کے لیے، لام کے لیے، کل کل کے معنی ہر، اور نفس نفس، شخص انسان مرد عورت، ظالمت ظلم کیا، ما جو، فی الارض زمین میں، لفتدت، لا کے معنی یہ لا نہیں ہے، یہ لام زبر لا ہے، یعنی اس میں لا نہیں کے معنوں میں نہیں ہے، پورا لا نہیں ہے، یہ صرف یہ ورڈ نہیں ہے، تو لام تاکید کی علامت ہے۔ لفتدت، وہ ضرور فدیہ میں دے دے، یہ فا دال یا فدیہ بن سکتا ہے، فا دال اس میں موجود ہے، تو وہ ضرور فدیہ میں دے دے، بے ہی اس کو، وَأَسَرُّ، اور سب چھپائیں گے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، یہ جو سرن ہے اور جہرن، سرن چھپانا، جہرن ظاہر کرنا، یا آپ اسرار کا لفظ بولتے ہیں، اسرار، رموز و اسرار، رمز اور یعنی چھپی باتیں، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں لفظ۔ ندامہ، ندامت، وہ سب ندامت کو چھپائیں گے، لما جب، رہا، رہا العذاب، رہا دیکھیں گے، یا رایت الذی والا یہ ہے، وہ العذاب، واو الف جمع کی علامت ہے آخر پہ، رہا العذاب، وہ عذاب کو دیکھیں گے، وقودیا، اور فیصلہ کیا جائے گا۔ قودیا کو دیکھیں تو قاضی کا لفظ بن سکتا ہے، قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، قاف الزاد چھوٹی ہے، قاضی۔ بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس میں دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے، اور آخری حرف سے پہلے زبر ہے، یظلمون، واو نون تو جمع کی علامت ہے، یعنی میم سے پیچھے جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ پیسو ہوتا ہے، یظلمون، ظلم کیے جائیں گے۔ یہ کئی بار آپ نے پڑھا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا دہرا دیا ہے۔ ہم لا یظلمون، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یا کے اوپر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر، واو نون تو جمع کی علامت ہے، اصل میں تو سواد لام میم تھا نا، اور اس میں جو آخری حرف ہے آخر سے پہلے زبر ہے، تو اس میں کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، یعنی پیسو مفہوم پایا جاتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اگر واقعی اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا، جو زمین میں ہے، وہ ضرور فدیہ میں دے دے اس کو، اور وہ سب چھپائیں گے ندامت کو جب وہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے، اور اس دن ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آسان سا سبق ہے، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں مختصر۔ واپس آ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے جو ظالم لوگ ہیں
ان کو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ اس ظلم سے مراد شرک ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یا مانتے نہیں یا پھر اللہ کو بھی مانتے ہیں اور غیروں کو بھی مانتے ہیں، یعنی جو صفات جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ غیروں میں ڈالتے ہیں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم تو اور بھی ہیں، جو بھی کوئی ظلم کرے گا جس قسم کا ہوگا اس کا بدلہ پا لے گا۔ تو شرک پر جو مر گیا توبہ کیے بغیر، تو ان کو کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، اور یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کماتے رہے ہو، یعنی یہ تمہارا اپنا کیا ہے۔ دنیاوی زندگی میں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا غیر اللہ کو۔ اور آگے فرمایا کہ وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ حق ہے، کیا اللہ صحیح اصلی خالق ہے، اصلی مالک ہے، اصلی رازق ہے، یہ حق ہے؟ کیا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق ہے؟ کیا آپ نبی ہیں، یہ حق ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے، یہ حق ہے؟ تو آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم، ہاں بالکل وہ حق ہے، اور تم اللہ کو یعنی اس کو یعنی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی جو اللہ کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نہ اللہ کسی کی محبت سے مجبور ہوتا ہے، نہ اللہ کسی کی طاقت کے سامنے مرعوب ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، جو اللہ کرنا چاہے کائنات کی کوئی ہستی اسے روک نہیں سکتی۔ آگے فرمایا اور اگر بے شک اگر واقعی ہر شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہو، یہ وہی ظالم ہے جو شرک کرتے ہوئے فوت ہو گئے، یعنی وہ مرے تو انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اگر وہ زندگی میں توبہ کر لیتے تو شرک زندگی میں معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے سے، لیکن وہی کوئی شرک کرتا کرتا فوت ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، باقی جو گناہ اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شرک پر فوت ہو جائے، وہ بندہ جس نے شرک کیا ہو وہ فوت ہو جائے، تو جو کچھ زمین کے اندر ہے اگر وہ فدیہ دے، ضرور فدیہ دے دے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ زمین کے اندر کتنے سونا چاندی جواہرات، کتنی معدنیات، اور سونے سے بھی قیمتی معدنیات ہیں، تو وہ ساری کی ساری اگر دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا قیامت والے دن تو ایسا نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں لیا جائے گا بلکہ اس کو عذاب ہی دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ اس ندامت کو چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ جب عذاب کو دیکھیں گے تو قرآن میں اور جگہ آتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چیخیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، یہ ساری جو باتیں ہیں، یعنی اظہار غم کریں گے، تو وہ ندامت کو چھپا نہیں پائیں گے، اور اس دن ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کوئی ایسی سزا نہیں دی جائے گی جو انہوں نے کیا نہ ہو، یہ ان کے کیے کا ساری سزا ہوگی، یہ انصاف ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے اور ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، کمزوروں سے، غریبوں کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے پر ظلم کرنے سے بچائے، ہر قسم جانوروں پر، پرندوں پر، کسی پر بھی ظلم کرنے سے بچائے، اور خاص طور پر جو شرک کا ظلم ہے اس کی ملاوٹ ہمارے ایمان میں نہ ہو، اور ہم اللہ کی ذات، صفات اور اس کے اختیارات میں کسی کو شریک نہ کریں، تاکہ ہمارے لیے ہم اس جہنم سے بچ جائیں اور ہم جنتوں کے مالک بن جائیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔